کوئی ہے میرے جسم میں اور ایک دن کا ایک کیڑی اندر چلی جائے چونٹی تو وہ بھی طبیعت خراب کرتی، کیڑی اندر ٹوری جاندی۔ اس رشتے میں نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بیٹے آ سکتے ہیں، نہ اولاد آ سکتی ہے، نہ بھائی آ سکتے ہیں، نہ بہنیں آ سکتی ہیں۔ لباس میں اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں، ایسی ان دو رشتوں کے درمیان کوئی لچ نہیں تل سکتا۔ پنجابی آتا ہے لچ تلنا، کوئی لچ نہیں تل سکتا، کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے۔ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ ایک گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ، 5، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اس کی لیڈر تھیں حضرت زینب بنت جہش۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کا نکاح آسمان پہ پڑا گیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر۔ اچھا، اب اللہ کا نبی کو حضرت عائشہ سے محبت زیادہ تھی، بطور سوکن باقیوں کو یہ چیز چبھتی تھی۔ پھر جو بڑی بات تھی وہ تھی کہ جب حضرت عائشہ کی باری 2 دن ہوتی تھی، چونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ میری باری عائشہ کو دے دیں، تو آپ 2 دن حضرت عائشہ کے گھر رہتے تھے۔ تو صحابہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور جب ان کی باری آتی تھی تو ہدیے اس دن لاتے تھے۔ تو چلتے چلتے یہ چیز ایک بڑا اعتراض بن گئی، بھئی ہماری باری میں تو کوئی ہدیہ آتا نہیں، اور عائشہ کی باری میں ہدیے 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 ہدیے۔ تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جاؤ جا کے بات کرو اپنے ابا سے، ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، من احبہا فقد احبنی، یا اراہا فقد اراہنی، اس طرح ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک ہی رضائی میں لیٹے ہوئے تھے دونوں، یا ایک ہی کمبل یا چادر میں۔ تو حضرت فاطمہ کے بول سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسری سائیڈ میں تھی۔ انہوں نے بہت چبھتی ہوئی بات کی، یا رسول اللہ ان نساءک یشکون ابنۃ ابن ابی قحافہ، نہ عائشہ کہا نہ ابنۃ ابی بکر کہا، ابنۃ ابن ابی قحافہ۔ تو یہ اس سے قریبی رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہے یہ برابر کا۔ ماں بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، باپ بڑا رشتہ ہے، بیٹا چھوٹا رشتہ، بھائی خون کے رشتے ہیں۔ تو وہاں آدمی کچھ خم کھاتا ہے، بیوی تو برابر کا رشتہ ہے، اور ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سب سے بنیادی رشتہ ہے، جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں اس عورت کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بیٹا جنتی ہے تو بیوی سے ماں بنتی ہے، اور بیٹا جنتی ہے تو بھائی کا بھائی بناتی ہے، بیٹی آتی ہے تو بھائی کی بہن بناتی ہے، شادی ہوتی ہے تو یہ ساس بنتی ہے، اولاد ہوتی ہے یہ دادی اور نانی بنتی ہے۔ سارے رشتے اس بچی سے جنم لیتے ہیں۔ تو
اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 100 کے قریب آیات اتاری ہیں، 100 آیات۔ تو آپ میری اولاد ہو، مجھے اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ میں گیا ہوا تھا، ایک وہاں جنازہ تھا، اس کی وجہ سے وہاں مجھے حالات، وہ مجھے ملنے آ گئے تو مجھے حالات کا پتہ چلا، اور پرسوں اس کا فون آیا کہ وہ فوت ہو گئی بچی۔ اللہ کے واسطے بیٹا، جب اللہ تمہیں کوئی زندگی کا ساتھی دے، اچھا ہے، برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، درمیانی صورت ہے، صورتیں کام نہیں کرتی، اخلاق کام کرتے۔ میں دیکھا ایک کلپ گزرا، ایک وہ عورت کا سوال تھا کہ اللہ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ عورت کی توہین نہیں؟ مجھے دلچسپی ہوگی، پرانی بات، اللہ نے میرے دل میں، پہلے ہی میں نے سنا ہے، میرے دل میں جواب ڈالا، اپنے اب سینکڑوں سال سے ہم ذمہ دار ہیں، تو ہماری رگوں ریشوں میں، چاہے میں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہے 2-3 دفعہ فزیکلی اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر، لیکن ویسے مجھے کچھ پتہ نہیں، تو مجھے اس کا جواب اللہ نے سجایا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اس کی تفسیر آپ سب جانتے ہیں، مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی کے لفظ میں خامد بیوی کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کھیتی کو کیسے پالتے ہیں، ڈنڈوں سے، گالیوں سے، بلکہ کتنی نزاکت کے ساتھ۔ پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی تو کوئی فصل بیج کے ذمہ دار گھر بیٹھ جاتا تھا، اب تو وہ سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو سپرے کر کے مارتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو سپرے کر کے مارتے ہیں، روز اس کا، میرے والد صاحب روزانہ بلا ناغہ پورے فارم پر پیدل جاتے تھے، اس لیے ساری زندگی بیمار نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے باپ کو بیمار نہیں دیکھا، بس جب مرے تو ہارٹ اٹیک ہوا یا زیادہ زیادہ کبھی بخار ہو جاتا تھا، بس ساری زندگی سے ہمارے میزوں پہ دوائیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ان کی میز خالی ہوتی، کتابیں ہوتی تھی۔ حرث ہے، کھیتی ہے، یہ سامنے جو بوٹے لگے ہوئے ہیں ان کا مالی ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے نا کانٹ چھانٹ کر، پھر آپ گھاس کو پانی بھی لگاتے ہیں، یہ ہے نساؤکم حرث لکم، کہ جیسے کھیتی کو بڑے محنت سے پروان چڑھاتے ہیں، عورت بھی تو کھیتی ہے نا، عورت کی جو پیداوار ہے وہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی کھیتی ہے اولاد۔ تو بیوی کے ساتھ ایسے چلو جیسے ذمہ دار کھیتی کے ساتھ چلتا ہے، یا پانی مانگتی ہے تو ادھار بھی لینا پڑے، پیٹرول ڈیزل تو وہ لے کے پانی دیتا ہے، کھاد دینی پڑتی ہے تو ادھار پر بھی وہ کھاد اٹھا کے اس کو کھاد دیتا ہے، سپرے کرنا پڑتا ہے ادھار پہ لے کے کرتا ہے، اور جب تک وہ پوری پروان نہیں چڑھ جاتی اسے چین نہیں آتا۔ یہ حرث ہے، نساؤکم حرث لکم، جیسے کھیتی کی قدر کرتے ہو، درخت پھل نہ دے تو ڈنڈے مارنے شروع کر دو یا گالیاں نکالو، یا اس کے ضروریات کو مہیا کرو گے، یا پانی کی کمی رہے گی، پانی کی کمی رہے گی۔ میں نے 1984 میں ایک دفعہ کپاس کاشت کرائی، تو نوکروں سے پوچھ کر اور یہ جو زرعی ماہرین تھے ان سے پوچھ کر، تو 2-3 جگہ کپاس اس وقت ہوتی تھی، تو ایک پودا یہاں ایک وہاں، کافی فاصلہ، تو
تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی چکر ہے، اے کیوں نہیں سارے ہوئے، اوتھے پودا ایتھے پودا، ایک ایکڑ میں، ایک ایکڑ میں۔ تو میرا ایک رشتہ دار گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا، ان پڑھ، پانچویں تک ہم جماعتی تھے، پانچویں بعد وہ پڑھائی نہیں۔ تو مجھے دیکھ کر کے